السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا دن بہت اچھا گزرا۔ آج مدرس ڈے تھا تو بہت مزہ آیا، بچوں نے وش کیا، بس ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج سارا دن کیا بہت کام تھا۔ سنڈے کا دن تھا، بس میں نے اوپر رکھ دیا تھا کھانا پکانے کے لیے، تو بس جلدی سے قیمہ بناؤں گی بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ۔ قیمے کے اندر میں نے سب کچھ ڈال دیا تھا، پیاز، لہسن، ادرک کا پیسٹ، ٹماٹر اور تمام کے تمام مسالے اور تھوڑی سی میتھی بھی۔ تو یہ سارا کچھ ڈال کے تو میں نے اس کو کر دینا ہے بند صرف 5 یا 6 منٹ کے لیے، تو یہ بہت اچھا پک جاتا ہے۔ تو جلدی پکایا ہے، کالی مرچ بھی ڈال دی تھی، اور اس میں نے ابھی آئل نہیں ڈالوں گی، لیکن ابھی جب یہ گل جائے گا اچھی طریقے سے سارا کچھ، تو پھر اس کے بعد جی سامان آ گیا تھا بازار سے۔ سنڈے والے دن سب کچھ آ جاتا ہے، گوشت، چکن، سبزیاں، ہر چیز آ جاتی ہے، بس اس کو سنبھالوں گی۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ نکالی ہوئی تھی ملائی جو کہ فریج میں پڑی تھی، تو جی یہ میں نے نکال لی تھی رات کو، تو ابھی میں نے اسے موٹے پیندے والے کوکر میں، پرانا ایک کوکر پڑا ہوا تھا، اس میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ نیچے سے لگے بھی نہ۔ تو بس اسے میں 2-3 بوائل دوں گی، اور ساتھ ہی اس کا چولہا کر دوں گی بند تاکہ اگلے دن تک جو اس کا نیچے کا پانی ہے بہت اچھا نکل جائے، کوئی پانی اس میں رہ نہ جائے۔ تو بس آئل اور گھی بہت اچھا نکل آتا ہے، دیسی گھی کا بہت ہی آرام ہو جاتا ہے جب اگر گھر میں ملائی وغیرہ جو بھی کٹھی ہو، تو بس آپ کٹھی کر لیں ایک دفعہ سے فریزر میں رکھ کے، تو اس کے بعد آپ اسے ایک دن پہلے نکال دیں تو بہت اچھا یہ اس کا گھی نکلتا ہے، اور کلر بھی بہت پیارا آتا ہے۔ تو بس یہ میں اسے 2-3 بوائل دے کے تو چولہا بند کر دوں گی، اور اس کے بعد جب میں نکالوں گی گھی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گھی کتنا اچھا اس کا نکلا۔ تو ابھی اس ویڈیو میں آپ صرف یہاں تک ہی دیکھیں گے کہ میں نے گھی کو اچھے طریقے سے ملائی کو گرم کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کا چولہا وغیرہ بند کر دینا ہے۔ جی سنڈے کا دن تھا تو میں نے بونس چکن نکال لیا تھا، اور اس کی جو پیسز تھے یہ کروا کے لے کے آئے تھے، تو ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر مسالے وغیرہ ڈال دیے، جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال دیا، لیمن ڈال دیا، اور اس میں چلی فلیکس اور اس طرح کی چیزیں جو ٹیسٹ۔ ویسے میں نے اس میں سرکہ یا سویا ساس وہ چیزیں نہیں لگائی، تو مجھے اچھا لگتا ہے صرف لیمن ہی اگر لگا ہو تو۔ یہ میں نے اسے فرائی کرنا تھا چائے کے ساتھ، بس تھوڑی دیر کے لیے اسے لگا کے رکھ دوں گی۔ بس اس میں جب مسالہ لگایا تو میں نے سوچا کہ آلو بھی ساتھ ہی کاٹ کے اس میں ڈال دیتی ہوں، بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ 2-4 ٹیبل سپون اس میں نے ڈال دیے تھے بیسن کے، تو بس یہ لگا کے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی، اور اس کے بعد اسے میں نے کرنا ہے ڈیپ فرائی۔ تو یہ اس سے بہت اچھا کرسپی سا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ یہ جو چپس کہہ رہی ہوں، چپس بن جائیں گے، فرینچ فرائز اور چکن، تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ بس جی قیمہ ہو گیا تھا تیار، پانی اس کا ڈرائی کروں گی، اور اس کے بعد اس میں آئل ڈال کے اس کو بھون لوں گی، اور بہت اچھا یہ تیار ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل ہی سوکھا سا میں نے قیمہ بنانا ہے۔ اس میں 2 چمچ ڈال دیے تھے آئل کے، تو آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں بھونوں گی، اور یہ دیکھ لیں جی جگ میں نے آئل ڈالا ہوا ہے، یہ جگ میرا پرانا تھا تو میں نے کہا چلیں اسی کو یوز کرتی ہوں، تو یہ بہت اچھا کام آ گیا۔ بس آپ نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ بھوننے کے بعد اس میں ڈال دوں گی ہری مرچ، ہرا دھنیا، اور ساتھ کٹا ہوا ادرک، تو بہت ہی یہ ٹیسٹی قیمہ تیار ہوتا ہے۔ یہ بالکل آسانی کے ساتھ بننے والا ہے، اور اس میں نے ڈال دیا تھا لیمن کا جوس تاکہ جو اس میں تھوڑی سی ہمک وغیرہ آتی ہے قیمے کی وہ نہ آئے، تو بہت اچھا یہ قیمہ پک جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ بھی کرتے جائیں سبسکرائب میرے چینل کو، اور اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئے تو ضرور اسے لائک بھی کیجیے گا۔ بس پکوڑے بنا رہی تھی تو چٹنی بھی ساتھ ہی بنا لی، گرم کیا تھا آئل کو، اور اس میں ڈالتی جاؤں گی چکن پکوڑا، اور ساتھ ہی جو فرائز میں نے کاٹ کے رکھے تھے
تو بس وہ بھی ساتھ ہی ڈال کے بہت اچھے سے ڈیپ فرائی کر لیں گے، اور جب ہم اسے کھائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ جی یہ ہو گئے تھے فرائی، اور ساتھ ہی میں نے چائے رکھ لی تھی، چٹنی تیار تھی، پکوڑے بھی بالکل فریش، ہم گرم گرم ہی اس کو کھائیں گے، اور کھانے کا مزہ ایسے ہی بہت زیادہ آیا کیونکہ آج موسم بہت اچھا تھا، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں تو بارش ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا آج شام کی چائے ہم باہر بیٹھ کے پئیں گے لان میں۔ تو بس سب کچھ میں نے ریڈی کر لیا جلدی سے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ضرور ویڈیو پسند آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی گھر میں اس طرح سے ہو، مدرز ڈے یا کچھ ہو، اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پکا کے کھلاؤں۔ تو بس میں نے اس کو لان میں اسے کہا جی اپنے ہیلپر کو کہ جب باہر چھوڑائیں ٹیبل وغیرہ سب چیزیں، اور چائے ہم لوگ باہر ہی بیٹھ کے پئیں گے، اور ہم نے بہت انجوائے کیا۔ مچھر تو تھے لیکن کوئی بات نہیں، بہت اچھا لگا۔ ایک تو موسم بہت خوبصورت تھا، بہت پیارا تھا، تو مزہ آ گیا آج تو شام کی چائے پینے کا۔ تو کیک کٹ کیا، میرے بچوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا پورا، انہوں نے کیک لے کے آئے، اور اس کے بعد میرے لیے خوب ڈھیر سارے گفٹس آئے۔ تو میں اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تھینک یو بچوں، آئی لو یو۔ بس جی یہ سب کچھ ہو گیا، اور بوکے آئے، بہت ہی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے کوئی مجھے اتنا اپریشیٹ کرے۔ تو میں نے یہ کیک شیک کاٹ لیا، اور بڑا مزہ آیا جی آج مدرز ڈے کا، اور بہت اچھا لگتا ہے جب یہ سب کچھ ہو، اور بچے آپ کو یاد رکھیں۔ ان چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ ماں باپ کو یاد رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے بچے جو میرے پاس نہیں ہیں اس وقت، انہوں نے مجھے گفٹس وغیرہ بھجوائے، تو بہت اچھا لگا۔ اچھا ایک اور آپ سے بات شیئر کرتی ہوں کہ میں اصل میں اتنے زیادہ خود سے پرفیومز اور بیگ نہیں لیتی، مجھے زیادہ تر گفٹ ہی مل جاتے ہیں۔ تو بس جی اے ہو گئی سی ساری میری شاپنگ جڑی بچے نے میرے واسطے کی تھی، اور یہ میں بنا لی تھی یہ شامی کباب، جو کہ بہت آسانی کے ساتھ میں نے اس کو پہلے سب کو فریز کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو میں نے ٹرے میں سے نکال کے تو ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ تو ٹرے میں میں ایسے ہی وہ بیگ ساتھ لگاتی جاتی ہوں تاکہ جو کباب ہیں وہ ٹرے کے ساتھ نہ چپکے، اور سارے کے سارے آسانی کے ساتھ نکل بھی جائیں۔ تو بڑی آسانی ہوتی ہے جب یہ نیچے سے پلاسٹک لگا دیں، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کباب وغیرہ رکھ لیں۔ تو کباب جو ہے میں نے فرسٹ ٹائم اس طرح سے کسی شیپ جیسے شیپ دیتے ہیں کباب کو، اسی کٹر کے ساتھ میں نے یہ کباب بنائے تھے، ایک جیسے بنے تھے، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر 5-10 منٹ آپ کو لگتے ہیں کباب بنانے میں، تو اس کٹر کے ساتھ آپ کو مشکل سے 5 منٹ لگیں گے۔ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کباب بن گئے تھے، اور بالکل ایک جیسی شیپ میں۔ تو بس یہ میں سارے کے سارے کباب نکالوں گی، اور اس کو میں نے رکھ دینا ہے ایک ڈبے میں بند کر کے، تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے بنائے تھے 2 kg اس میں چکن تھا، اور 1/2 kg چنے کی دال، تو یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہی بن گئے تھے۔ تو میں ایسے ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے تو اپنا فریج صاف کیا، بچوں سے کہیں کھلا رہ گیا تھا تھوڑا سا اس کا ڈور، تو میں نے کہا سب کچھ آج نکال ہی لیتی ہوں۔ تو میں نے اس کا سارا اندر والا حصہ صاف کیا تاکہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سارا کچھ رکھ لوں گی۔ جی یہ بہت اچھا میرا یہ فریج ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے بڑے شوق سے یہ فریج خریدا تھا،
تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس طرح سے مینیج کرنا. تو بس یہ میں نے سب کچھ اس میں رکھ دوں گی اور فریج کو میں نے کر دیا تھا بند. اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے فریج کو کیسے سارا کچھ مینیج کیا ہوا ہے. یہ جی دیکھیں بہت آسانی رہتی ہے, سارا کچھ ایک کی دفعہ لا کے رکھ دیں, گوشت, چکن اور جو چیزیں آپ کو چاہیے, تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے. باقی جو ہے مشکل نہیں ہوتی. جب اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو گھر میں ہر چیز ہو تو مشکل نہیں پڑتی کہ بازار سے جائیں اور لے کے آئیں. ایک ہی دفعہ چیزیں خرید لیں اور اس کے بعد بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ضرورت نہیں پڑتی کہ بار بار کسی کو باہر بھیجیں یا کچھ اور منگوانے کے لیے. تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, ایک دفعہ سے ہی سامان سارا لے لیتی ہوں, اس کو سیٹ کر لیتی ہوں تاکہ مشکل نہ پڑے. چلیے کافی لمبی آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے, تو بس آپ نے اس کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ پہ کبھی ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.